پاکستان کے آئین, پاکستان کے قوانین, پاکستان کی حکومتوں نے ہمیں صرف مارنے کے علاوہ تو کچھ نہیں دیا. Where do you see things going? بلوچستان کو ایک کالونی سمجھا ہوا ہے ملٹری نے ہمارے. We've been treated not as a citizen of Pakistan but as a slave in this country. مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا نیچے کرتی ہیں, پھر بلوچستان کا جھنڈا اوپر کرتی ہیں. یہاں پہ تمام غیر قانونی کام پاکستان کے اس جھنڈے کے تحت ہوتی ہے. Do you think that Balochistan is on the verge of separation? Hello and a very warm welcome to The Truth Matters. Or does the truth matter? Here in Balochistan, it's a battle of narratives. It's a battle of perceptions. And the truth has gotten lost. That is why we are here in Quetta, in Balochistan, to find out what is happening. بلوچستان کے اندر دو سوچ اس وقت ہے. ایک یہ کہ ہم کسی طرح بھی دہشت گردوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے اور ہم جو بھی وہ کریں گے ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کریں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ جی ہم مرنے مرانے کے لیے تیار ہیں اور جو بلوچ کاز ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. مگر بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں وہ لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے تھے, جو جمہوریت کی بات کرنا چاہتے تھے, جو فیڈریشن کی بات کرنا چاہتے تھے, مگر آج ان کو خاموش کر دیا گیا ہے. وہ آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پہ نظر نہیں آتے ہیں, وہ آپ کو اسمبلیز میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک اہم لیڈر سردار اختر مینگل نے حال ہی میں اپنا استعفیٰ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کر دیا ہے. آج ہمارے ساتھ کوئٹہ میں سردار اختر مینگل صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ اپنا قیمتی وقت دیا. اور جو لوگ آپ کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے, یہ بتانا ضروری ہے کہ 1997 سے 1998 تک آپ بلوچستان کے چیف منسٹر رہے. اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے آپ کی حکومت کو اوور تھرو کیا. پھر آپ نے 2008 کا جو الیکشن تھا اس کو بوائیکاٹ کیا. 2013 کے الیکشن میں آپ ایم پی اے بنے, اور پھر 2018 کے الیکشن میں جیسے سب کو پتہ ہے کہ 4 سیٹیں آپ کی قومی اسمبلی میں تھیں, اور آپ نے ایک اہم الائنس جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بنائی. آپ کے والد عطا اللہ مینگل, سبھی ان کو جانتے ہیں, نہ صرف بلوچ قوم بلکہ قومی سیاست کے اندر بھی ان کا نام ہے. آج جہاں بلوچستان کھڑا ہے, آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے, آپ قومی اسمبلی سے باہر آ گئے, اور ادھر جو ایک ماحول ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم مار دیں گے. اگر آپ نے بات کی آپ دہشت گرد ہیں, ہم مار دیں گے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں. Where do you see things going? تھینک یو منیرا. دیکھیں, وہ ایک کہتے ہیں کہ بہت بھیانک ایک تاریخ سے ہم گزر چکے ہیں, اور ہمارا حال بھی اسی طرح گزر رہا ہے. اور I don't know what will be the future, our children's future. وہ جو کہتے ہیں کہ we'll kill them, یا وہ جو جان ہتھیلی پہ رکھ کر they are willing to die, دونوں میں فرق ہے. مارنا بہت آسان ہوتا ہے, مرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مارنا صرف ایک ٹریگر کی ضرورت ہے, لیکن جو مرنا چاہتا ہے he will die for the cause. اور cause ان کا بہت ایک وسیع cause ہے. Maybe some people don't agree with them, but it doesn't matter who will agree with them or not. جو مارنے کے لیے تیار ہیں, کیا وہ آج مار رہے ہیں ہمیں؟ 1947 سے لے کر پاکستان کے آئین, پاکستان کے قوانین, پاکستان کی حکومتوں نے ہمیں صرف مارنے کے علاوہ تو کچھ نہیں دیا. Either it was there have been a democratic government or the military government. The things we got from them only kill and dump, and the full graveyards full of our martyrs. تو کاش کے اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. نہ مرنے سے مسئلے حل ہوں گے, نہ ہی مارنے سے. اور ہم نے we have tried our level best to solve the issues with political dialogue. We were the only one
who have believed in the political dialogue. پھر کیا ہوا؟ Unfortunately, we have been pushed to اس اینڈ تک ہمیں push کیا گیا and they were not willing to hear us, let alone that solve the issue. وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ہمارے ایشوز کو سالو کریں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. When you say they were not willing to hear us, are you referring to Imran Khan? Are you referring to Shahbaz Sharif? Are you referring to Nawaz Sharif? Are you referring to the military? صاحب دیکھیں، جو کوئی بھی حکومت میں آیا ہے بلوچستان کے حوالے سے ان کا رویہ ایک ہی رہا ہے نا. عمران خان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ انصاف مہیا کریں گے. پی ایم ایل این کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اور پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان ہے. لیکن جب بات آتی ہے بلوچستان پہ تو ان سب کی سوئی آ کے اس ملٹری کی جو سوچ ہے اس پر آ کے اٹک جاتی ہے. کیا سوچیں؟ بلوچستان کو ایک کالونی سمجھا ہوا ہے ملٹری نے ہمارے روز اول سے، اینڈ نہیں کہ صرف سمجھا ہوا ہے، we've been treated not as a citizen of Pakistan but as a slave in this country. ہمیں اپنے صوبے میں ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، ہمیں اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا حق نہیں. لیکن سندھ کے کینال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کے پی اور سندھ جو ہے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی غداری کے مقدمات نہیں چلتے، کیونکہ دونوں کے پاس سندھ میں اور کے پی میں اتنی نیشنل اسمبلی میں سیٹس ہیں کہ دے کین میک اے گورنمنٹ اور دے کین چینج دا گورنمنٹ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہم ٹوٹل ملا کے مختلف پارٹیوں کی جو ہماری اب جو سیٹیں آ کے بنتی ہیں 17 پلس آپ کی ریزرو سیٹیں بنائیں تو وہ 20 آ کے بنتی ہیں. تو ہم اس کرائٹیریا میں جو فٹ ہی نہیں آتے جو حکومت بنانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں اس وقت جب پی ٹی آئی کو ہماری ضرورت تھی یا پی ڈی ایم کو آپ کی ضرورت تھی، جس وقت پی ڈی ایم کو بھی ہم نو کانفیڈنس کے حوالے سے، یا پی ٹی آئی کو جب ضرورت تھی 4 ووٹوں کی، کیونکہ اس وقت تو 4 ووٹ ہی بڑے اہم تھے. اور عمران خان جو ہے نا 7-8 سیٹیں جیت کے آئے تھے ملک کے کراچی سے، لاہور سے، کے پی سے. لیکن بائی الیکشن ہونے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اب ہماری وہ ضرورت نہیں. وہ جب ضرورت پوری ہوئی یہیں پہ ناؤ وی آر سٹنگ ان دس پلیس ایگزیکٹلی. ان کا وفد آتا ہے، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، وہ آ کے یہاں پہ یار محمد رین ہمارے ساتھ ہمارے نکات پر ایگری کر کے سائن کر کے جاتے ہیں، جس کے اندر لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کا بھی ایک اہم نقطہ تھا. ٹاپ آف دا لسٹ مسنگ پرسنس کا تھا، اور اس میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ تھی، بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ بھی تھی، گوادر کے حوالے سے قانون سازی تھی. اس تمام ایشوز پر انہوں نے سوچا تو ضرور ہوگا نا، ایسے ہی تو آنکھیں بند کر کے انہوں نے سائن نہیں کیا. انہوں نے بالکل اس پر سوچ سمجھ کر، اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کو یہاں پہ سائن کرائے، وی ہیو ڈسکس ود دیم ان اسلام آباد. تو انہوں نے اس پر ایگری کیا اور پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے سائن کیا. ظاہر انہوں نے عمران خان سے بھی پوچھا ہوگا. لیکن جب بائی الیکشن کے بعد ان کی وہ ضرورت پوری ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. اسی طرح جب پی ڈی ایم کی حکومت کو ہماری ضرورت تھی وہ ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ضرورت پوری ہو گئی اور پھر جو ہے نا ہمیں کونی لگا کے جو ہے ہمیں کارنر پہ کھڑا کر دیا. تو وہ ضرورت ان کی جو ہے نا شاید بلوچستان کے ممبران کی وہ ضرورت ایک کراچی کے چند ڈویژن کراچی ڈویژن اور اس کے چند ضلع جو وہ پوری کر سکتے ہیں. آپ کی فیصل آباد کی سیٹیں جو ہے نا بلوچستان کی سیٹوں کے نیشنل اسمبلی کے برابر ہیں. تو ہم یہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ گریڈلی ہیں فار دا پاور. کس طرح وہ حکومت بنائیں. کبھی کبھی اپنے قاتلوں، جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قاتل ہیں، ان کو بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پی ایم ایل کیو کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، کبھی کبھی ان کو جو ہے نا وہ
جس کو اپنا انیمی نمبر 1 کہتے ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھی ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو ایک خاتون کو ملک کا پرائم منسٹر بنانے میں جو اعتراض کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو بلوچستان کی ہماری ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اور اب بلوچستان کی صورتحال یہ ہے جو ایک زمانے میں نے کہا فاٹا کی تھی, جو ٹرائبل ایریا تھے اس میں سے ملک وغیرہ جو الیکٹ ہو کے آتے تھے تو وین ایور دے وانٹیڈ ٹو فارم اے گورنمنٹ دے یوز دیز پیپل. اور جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی تھی کسی حکومت کو گرانے کے لیے, ٹاپل کرنے کے, نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کے لیے, تو وہی فاٹا کے. اب وہ رول ماشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں سے جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے. آپ نے پچھلے سال اکتوبر کے اندر 22 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کی. آپ نے کہا میں اب اپنے لیے اپنی نئی نسل کی خواہشات کے مطابق چلوں گا. نئی جو نسل ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اور عالمی فورم سے رجوع کریں گے اور ہم وہی کریں گے. واٹ فورسڈ یو ٹو سے دس؟ انسان جو ہے جب مسلمان ہیں ہم اور ہم خدا, اس کی نبی اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں, اور ہر مذہب میں لوگ جب انتہائی مایوسی کی حد تک جاتے ہیں تو اس پیدا کرنے والے پہ بھی ان کا اعتماد اڑ جاتا ہے. پاکستان نے ہمیں پیدا نہیں کیا, ہمیں خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا. پاکستان نے ہمیں یہ زمین نہیں دی, یہ نعمتیں ہمیں جو ملی ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں. اور 70-75 سالوں سے سوائے ہمیں دھوکے, فریب اور قتل عام اور ہماری نسل کشی جب کی جائے گی تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم مایوسی کی طرف نہیں جا سکتے؟ اور ان رویوں نے ہمیں اس حد تک مایوس کیا. آج جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی تو کبھی اس مین اسٹریم پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں. آپ مریض کی بات کر رہے ہیں, مریض ہیں, بکٹیز ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر کو دیکھ لیں, وہ کہیں ہارورڈ سے نہیں پڑھا, آپ کی بولان میڈیکل کالج سے, ہی از اے گولڈ میڈلسٹ. یہی جو بلوچستان میں جو بولان میڈیکل کالج ہے اس سے پڑھا ہوا ہے. ہی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. کس حالات نے اور ان حالات کے ذمہ دار کون ہیں جنہوں نے اس حد تک اس کو پہنچایا؟ میں خود تو بالکل پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں, پاکستان کے اس جمہوری سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم سے میں بالکل انتہائی مایوسی تک پہنچ چکا ہوں. مگر دیکھیے آپ نے 2008 میں بھی الیکشنز کو بوائیکاٹ کیا تھا. اس وقت بعد میں بہت سارے لوگوں نے, میرا خیال ہے آپ نے بھی کبھی ذکر کیا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہمارے لیے نہیں ثابت ہوا. اگر آپ مین سٹریم میں رہتے اور وہاں پہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے تو بلوچ کو بھی ایک آواز مل جاتی قومی اسمبلی میں, جو اب وہاں پہ نہیں ہے, غائب ہے. جب مین سٹریم اگر وہ بلوچستان کے لوگوں کے اختیار میں ہوتا, لیکن اگر الیکشن فارم 47 کے تحت کیے جائیں گے تو بلوچستان کے لوگ آج بھی, اگر 2024 کے رزلٹ دیکھیں, لسبیلا سے لے کر آپ کے کوئٹے تک, ان تمام جو علاقوں میں I was contesting on 3 نیشنل اسمبلی سیٹ. ایک پروونشل اسمبلی تھی میری, باقی 3 جو ہے نیشنل اسمبلی لسبیلا سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ایک کوئٹے تک, مطلب اس میں لسبیلا ڈسٹرکٹ, خوزار ڈسٹرکٹ, سوراب ڈسٹرکٹ, کلات ڈسٹرکٹ اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ. ان تمام ضلعوں سے جو ہے نا آپ حقیقی اگر نتائج دیکھیں, پیپل ہیو ووٹڈ فار می, فار BNP, لیکن نتائج کا انجام اس طرح ہو جائے گا. میں لوگوں سے اپنے مایوس نہیں ہوں. I am not disappointed from the people of Balochistan, لیکن اس سسٹم سے, اس سسٹم کے رکھوالوں سے, اس سسٹم میں کے جو ہیں وہ پاسداروں سے میں مایوس ہوں. حال ہی میں مہرنگ بلوچ کے لیے آپ نے ایک لانگ مارچ کیا, مگر آپ کو کوئٹہ تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی یا آپ کے سامنے obstructions کھڑی کی گئی. کیا ہوا جب آپ وٹ سے نکلے؟ دیکھیں, کہتے تھے ہم اس ملک میں ہے جمہوریت,
میرے خیال میں اس طرح کی جمہوریت ہم نے مشرف کے دور میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. احتجاج ایجیٹیشن مشرف کے دور میں بھی ہم نے کیے ہیں. مارن کو کس بات کی سزا دی گئی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی مسنگ پرسنس کے حوالے سے اپنی تحریک چلا رہی تھی. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی اور سمیع الدین محمد جس کو کراچی میں اریسٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے ہم ایک لانگ مارچ رکھیں گے فرام وڈ ٹو کوئٹہ اور یہاں پہ آ کے شاید ہم دھرنا دیں. تو جیسے 28 مارچ کو ہم وڈ سے روانہ ہوئے تو خضار پہنچنے سے پہلے انہوں نے ابسٹرکشن کھڑی کر دی, کیلیں جو ہیں روڈوں پہ آ کے پھینک دی, مسلح لوگ ان کے پلین وردی میں انہوں نے آ کے ٹرکس سامنے ہماری کھڑی کر دی. جب کیلیں انہوں نے پھینکی تو پھر آپ آگے کیسے بڑھے؟ کیونکہ ایک دو گاڑیاں ہماری گزر گئی تھی, ان کے ٹائر پنچر ہوئے تو ہم نے دیکھا اتنی تعداد میں تھے وہ گاڑیوں میں, لوگوں نے ان کو دیکھی. دین وی اسٹاپڈ. تو پھر پیدل کچھ لوگوں کو ہم نے رکھایا اور بائکس پر, تو وہ ان کو پک کرتے گئے. تو جہاں تک ہم نے ان کو پک کرتے گئے مطلب اتنا تھیلا سا وہ بھر گیا تھا اور باقی جو روڈوں کے سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی وہ آگے آئے تو انہوں نے ایک ٹرک روڈ پہ کھڑا کیا تھا. وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شاید وڈ سے 200-300 کے قریب لوگ ہوں گے, وہ اسی طرح ان کو رکاوٹ کریں گے. لیکن 2,500-3 ہزار سے زیادہ لوگ صرف وڈ سے روانہ ہوئے تھے. وہ ان کو یہ توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی. تو ٹرک کو جو نوجوان تھے, کارکن تھے, انہوں نے روڈ سے ہٹا دیا اور پھر ہم خضار سے آگے آئے کیونکہ راستوں میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ان سے ہمیں خطاب بھی کرنا تھا. تو آگے ہم آئے, ایک جگہ ہے وہاں پہ زاوا, اس مقام پر جو 2 ٹرالر تھے ان کے ٹائر بسٹ کر کے انہوں نے کھڑی کیے تھے. پھر نوغے پہ جو ہے نا ایک ٹرک اور کھڑا کیا تھا. مغرب کے وقت ہم افطاری ہم لوگوں نے آ کے کی کلات میں, اور کلات میں استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے. مغچر میں, کھڑکوچ, یہ علاقے ہیں جو روڈ پہ آتے ہیں. مستوم میں 2-3 مقام پر. تو لکپاس پر ہم مستوم میں ہم پہنچے تقریباً 10-11 قریب ٹائم تھا. تو ہمیں اطلاع ملی کہ جو کوئٹہ سے جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو اس طرف آنے نہیں دیا جا رہا. 3 راستے ہیں کوئٹہ میں انٹر ہونے کے. ایک ٹنل ہے, ایک پرانا راستہ ہے لکپاس کا, اور ایک دشت سے راستہ جاتا ہے. وہ تمام فورسز نے بلاک کیے ہوئے ہیں. تو رات تھی 12 بجے تو ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویل اسٹے نائٹ دیر, اور صبح کو ہم موو کریں گے کیونکہ رات کی تاریکی میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو صبح جب ہم اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو دیکھا تھا کہ ٹنل سے تو کوئی, انہوں نے ٹنل کے اندر بڑے بڑے کنٹینر لگا کے اس کو بلاک کیا ہوا تھا. ٹرنچز لگائی ہوئی تھی دونوں طرف روڈوں کے. اور جو دشت کا جو راستہ ہے اس پر بھی صبح اطلاع ملی کہ ٹرنچز سے گاڑیاں نہیں جا سکتی. تو ہم وہیں پہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے جلسہ ہم نے شروع کیا کہ لوگوں کو مطمئن کریں کہ 1-2 دن میں ہم نکلیں گے. تو اسی دوران تقریباً 12:30 یا 1:45 کا ٹائم تھا. دھماکہ ہوتا ہے, ایک شخص آتا ہے, انٹر ہونا چاہتا ہے ہمارے اس جلسے گاہ میں جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا, لیکن ہمارے کارکنوں نے اس کو بانپ لیا اور اس کو پکڑ کے, روڈ اونچی تھی, نیچے کی طرف اس کو دھکیلا کھائی میں. تو وہیں پہ اس کا بلاسٹ ہو گیا. اور ہی واز کیرنگ بیفور وین دے سو ہم ہی واز کیرنگ مائی پکچر. دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ ایٹ دیٹ, وہ جس لوکیشن میں نہیں تھے پایا تھا. تو لوگوں سے پوچھ رہا, تو اپنے آپ کو اس نے گنگا ڈکلیئر کیا ہوا تھا, تصویر پہ ہاتھ رکھ پوچھ رہا تھا یہ کہاں ہیں. تو کارکن سمجھے تھے یہ کوئی ورکر ہے, اس کو کہا بیٹھے رہیں تو وہ آئے گا. جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں دین ہی ٹرائی ٹو انٹر جو ہمارا جلسہ گاہ تھے اس میں. تو دوستوں نے اس کو پکڑ کے اس طرف پہ, لیکن آج دن تک یہ معلوم ہمیں نہیں ہو سکا کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ تھا کون, کس علاقے سے آیا. اس کی فرانسک ہوئی, اس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا, اس کا بایو میٹرک کیا گیا. آج دن تک لگ یہ رہا تھا کہ حکومت جو ہے نا وہ غم کے عالم میں ہے. وہ ہمارے لیے غم نہیں تھا, ان کا جو ٹارگیٹ تھا, جن کا وہ مشن تھا, اس کے فیلیئر پہ جو نا وہ بڑے نالاں بھی تھے اور وہ غم زدہ بھی تھے. تو وی اسٹیڈ دیر 20 days, کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. اس دوران حکومت کی طرف سے بھی لوگ آ رہے تھے نیگوشیشن کے لیے, آپ دھرنا ختم کریں, لیکن ان کی رہائی کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی
اختیار نہیں تھا. جو منسٹر بھی ہمارے پاس آئے, پروونشل منسٹر بھی تھے, سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی آئے, تو ان سے بھی جب ہم بات کرتے کہ جی آپ ان کو رہا کریں, ہمیں اور تو کوئی ایشو نہیں ہے, یا ان کو رہا کریں یا ہمیں چھوڑیں, ہم کوئٹہ میں آ کے اپنا جلسہ کرتے ہیں پھر دھرنا. تو کہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ایون سم آف دیم ٹولڈ می دیٹ ایون چیف منسٹر سے I have to talk with the boss. I don't know who's the boss. I know Prime Minister is not the boss. Obviously وہ تو پی ایم الائنس سے. تو باس ان کا نہ ہی زرداری ہو سکتا ہے. باس وہی ہو سکتا ہے جنہوں نے ان کو الیکشن جتوائے, جنہوں نے ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا, اور جنہوں نے ان کو پیپلز پارٹی کی رضا کے بغیر ان کو چیف منسٹر بنایا. آپ نے ایف آئی آر درج کی تھی اس جو آپ کے اوپر خودکش حملہ ہوا اس کے خلاف؟ کس کے خلاف میں کرتا, اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں حکومت نے شاید کوئی ایف آئی آر نامعلوم کے خلاف چوک کی ہوگی, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نامعلوم کون ہوتے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہ موجود تھیں, ان کا کیا کردار تھا, کیا رول تھا جب یہ خودکش حملہ آپ کے اوپر ہوا؟ دیکھیں, جس لکپاس کی میں ذکر کرتا ہوں وہاں پہ باقاعدہ ایک ایف سی کا کیمپ ہے جی. ابھی بھی آپ جائیں تو وہاں پہ جو ایرانی تیل بھی آتا ہے, وہاں پہ انہوں نے کیو اپ کیے ہوئے ہیں. ٹرکز, بسز, چاہے وہ اسمگلنگ کی ہوں, پیسنجرز وہیکلز ہوں, ان کی باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے. وہاں پہ وہ موجود ہیں, اور جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اس سے خان میں چند ایک فرلانگ پہ لیویز کی چیک پوسٹ ہے. دھماکہ جو ہے 12:30 پونے 1 کے درمیان, اور انتظامیہ جس کو کہیں یا پولیس کہیں, وہ 4:30-5 بجے کے قریب وہ جائے وقوع پہ آئی ہیں, اور انہوں نے اس جو خودکش تھے اس کے جو پارٹس ہیں وہ کلیکٹ کر کے چلی گئی. آخر وقت جب تک 20 دن تک ہم وہاں پہ دھرنے میں تھے, اس خودکش کے جو شوز تھے وہ وہیں پہ پڑے ہوئے تھے. آپ کے اوپر اور آپ کے نیفیو کے اوپر, آپ کے بیٹے کے اوپر بھی اب کچھ کیسز درج کیے گئے ہیں. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر کیسز درج کیے گئے ہیں. آپ کے بیٹے کے اوپر اور نیفیو کے اوپر قتل کا مقدمہ جو ہے یہ میر عطا اللہ رحمان مینگل کا وہ درج کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ منیر صاحب, یہ ایف آئی آر ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بیٹا میرا ماشاءاللہ ابھی 23-24 سال کا ہو گیا ہے. نیفیو از above 40. When I was 14 years old, we used to go visit our father. He was in Hyderabad jail. Hyderabad tribunal جو چل رہا تھا, کنسپریسی کیس. تو ان کے ساتھ ملاقات کر کے ہم واپس آ رہے تھے. اس زمانے میں ٹول پلازا ہوتا تھا حیدرآباد کے نزدیک, ایک وہاں پہ ہوتا تھا, ایک کراچی کے نزدیک. تو ٹول پلازا کراس کر کے چھوٹا سا ایک دعوت, ہم لوگ وہاں پہ رک گئے, چائے پی کے نکلتے ہیں. کسی کو واش روم جانا تھا, تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حیدرآباد ٹریبونل کیس کے جو ججز ہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ پولیس کی اسکواڈ آئی, وہ ٹول پلازا پہ رک گئی. ہم چائے وغیرہ پی کے ہم روانہ ہوئے. دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ ججز کے اغوا کے لیے بارے میں ہم تمام, میں تھا, میرے 2 بڑے بھائی تھے, ہمارے کزن تھے, ان سب کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں نے ان ججز کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس طرح کے کیسز اب 2013 میں ثناء اللہ زہری کے بیٹا, بھائی, بھتیجے پہ جو دھماکہ ہوا, اس وقت بھی کسی تنظیم نے, بی ایل اے نے کلیم کیا تھا کہ اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. وہاں پہ بھی میرے والد کے خلاف, نواب خیر بخش مری کے خلاف, میرے بھائی, میرے نواب خیر بخش مری کے بیٹوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کی گئی تھی. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی بھی ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے ہم پہ, لیکن وہ بھی بی ایل اے نے کلیم کیا ہے اپنی, اس نے ویب سائٹ پر بھی اس کا وہ کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری قبول کر. میر عطا اللہ رحمان مینگل کا, مینگل کے, جی ہاں, ان کی جو سائٹ ہے x.com پہ, اس پہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. جی. اب ہم سمجھتے ہیں یہ نہ کہ صرف ہمیں وہ اس پولیٹیکل سٹرگل سے دور کرنے کی, یا بلوچستان میں کوئی اور ٹرائبل فیوڈ کریٹ کرنے کی, یا
ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے تمام جو ٹیکٹکس یا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. خزدار میں جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں BNP کے پریزیڈنٹ، جب آپ لک پاس ٹنل پہ موجود تھے تو خبر آئی کہ ان کے بیٹے کی مسخ شدہ لاش ملی ہے، وہ کیا ہوا تھا؟ اس کا بیٹا ایک دن پہلے گھر سے غائب ہو گیا تھا. گھر سے خزدار بالکل جو آپ کا سیشن کورٹ ہے اس کے اپوزٹ گلی میں اس کا گھر ہے. گھر سے جیسے نکلتا ہے باہر وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے اس کو اطلاع نہیں دی. ایک تو نیٹ ورک بھی نہیں تھا اور دوسرے اطلاع نہیں دی کہ یہ پریشان ہوا شاید کسی دوستوں کے پاس گیا ہے. تو ویری نیکسٹ ڈے اس کی جو ہے لاش نال کا علاقہ ہے وہاں پہ اس کی لاش ملتی ہے، ٹارچر کیا ہوا. اس کے ہاتھ جس نے ان کو غسل دیا جی ان سے میں نے بات کی، کہتے اس کے دونوں ہاتھ توڑے ہوئے تھے اور اس کے ایک پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا. ہز ہول باڈی واز فل آف بروزز اینڈ کٹس. ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو جو ہے چھریوں سے چاقو سے. 18 سال کا تھا، I was 16 or 17 years old. مائنر تھا. جی ہاں. تو اس کی لاش جب ملی اس دن ہم نے دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. پریس کانفرنس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا تو اسی دوران ہمیں یہ نیوز پہنچی. تو اس کا والد بھی وہیں پہ موجود تھا. اس کو میں نے تسلی دے کے ہم نے بھجوا دیا گاؤں. آپ کا شک کس کی طرف ہے؟ وہی جو بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے ذمہ دار ہیں، وہی جو آج دن تک مسخ شدہ لاشوں کو پھینکنے کے ذمہ دار ہیں، وہی جو آج دن تک بلوچستان میں بلوچ نسل کشی کے ذمہ دار ہیں. ناٹ ادر دین اس ملک کی ریاست کے وہ ادارے جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کو فوج بھی کہا جاتا ہے، جس کو ISI بھی کہا جاتا ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اور اتنی قدغنیں لگ چکی ہیں پاکستان کی میڈیا کے اوپر، اب سوشل میڈیا کے اوپر، آئی ایم شیور کہ اس کی ہیٹ آپ تک پہنچی ہے. ہم نے حال ہی میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کو FPR کے نوٹسز آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کی فیملی کے بینک اکاؤنٹس بند ہوئے. نہ کہ صرف ان پہ پابندی لگی ہوئی ہیں، مجھ پہ تو ٹریولنگ بین بھی لگا دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ آپ I can't travel outside the country. آپ کی جو اہلیہ ہیں میرا خیال ہے وہ تو دبئی میں ہوتی ہے. نہیں جی، we have brought her. بچے آپ کے شاید دبئی میں ہیں؟ ایک بیٹا میرا دبئی میں ہے، باقی فیملی یہاں پہ ہے. تو یہ اس طرح ہوا کہ لاسٹ ٹائم میں جا رہا تھا اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ہارٹ ایشو، تو مجھے کچھ ایئرپورٹ پہ تھوڑا وہ جو ہے نا ہلچل دکھائی دی گئی ایون ان دا پلین. لیکن میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے روکا جی. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو FI والا بندہ تھا وہ مسکرایا. تو میں نے بولا ECL پہ نام ہے؟ کہتا ہے آپ سمجھے اسی طرح، لیکن اٹس ناٹ ECL، یہ ہے پروویژنل کچھ لسٹ، کوئی نام ہے اس کا، PNIL. تو اس نے آپ کو بتایا کہ اس بار تو آپ چلے گئے اور واپس آ گئے؟ Now I can't travel back. تو یہ ایک مشرف کے دور میں مجھ پہ پابندی لگی تھی، اور اب جو ہے نا دو پاکستان کی اہم بڑی سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اب دیکھوں میں کسی ڈاکٹر سے کوئی پرسکرپشن لیتا ہوں کہ میرے پلیٹلیٹس بھی کچھ کم پڑ گئے ہیں تو شاید مجھے اجازت مل جائے. آپ کی لندن تو نہیں جا سکتا میں، تو شاید دبئی جا کے کوئی علاج کروں اپنا. مگر مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جب مشرف کا دور تھا تو آپ کو ایک آئین کیج میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اس وقت بھی آپ کے اوپر کچھ کیسز بنے ہوئے تھے. وہ وقت بہت خراب تھا، وہ گزر گیا. مگر پھر سیاسی پارٹیز نے مل کے ہمیں اس دلدل سے نکالا. وہی سیاسی پارٹیز آج حکومت کے اندر ہیں. سردار ایاز صادق صاحب جنرل مشرف کے دور میں ان کے خلاف انہوں نے بات کی، لڑے. آج وہ اسپیکر ہیں اور انہوں نے آپ کا جو استعفیٰ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. کوئی ریپروشما اس طرف ہونے کا امکان ہے؟ کس طرف؟ مطلب پھر نیشنل اسمبلی میں؟ نیشنل نہیں، معنی کہ وہی معاملات حل کر لیں آپ کے لیے، یا چیزوں کو سلجھانے کی طرف لے کے جائیں. کوئی آپ کی ان سے بات چیت ہوئی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے آپ لوگوں نے ECL پہ کیوں ڈالا؟ انہیں تو مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ بلوچستان کا ہے.
کیا ان میں کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان اداروں سے بات کر سکیں؟ پرائم منسٹر شہباز شریف جب پی ڈی ایم کے دور میں الیکٹ ہو کے آئے، پہلی مرتبہ جب اس کا دورہ تھا بلوچستان میں ان کے ساتھ آیا تھا. میں نے ان سے دو ہی چیزیں، میں نے بولا ایک مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے اور دوسرا ایک روڈ ہے جس کو ہم خونی شاہراہ کہتے ہیں، اس کو ڈیول کیریج وے کائنڈلی بنائے. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ اس کی کا جو ہے اعلان کیا ڈیول کیریج وے فرام چمن ٹو کراچی. اور اس نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ جی مینگل صاحب نے مسنگ پرسنس کے حوالے سے مجھے بارہا کہتے رہتے ہیں لیکن میں بااختیار لوگوں سے بات کروں گا. یہ ریکارڈ پہ ہے اس کی. جب پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہ میں بااختیار لوگوں سے بات کروں گا تو اس کا مطلب وہ سب بے اختیار ہیں. اور مسئلہ صرف میری ذات کا نہیں ہے، میری پارٹی کا نہیں ہے، بلوچستان کا ہے. بلوچستان کے ہر گاؤں میں آپ جائیں گے تو کم سے کم آپ کو 1 سے 2 گھرانے ایسے ملیں گے. گاؤں میں کہتا ہوں، وہ بڑے بڑے گاؤں نہیں ہوتے ہمارے، چھوٹے گاؤں، کچھ چھوٹے جس میں مشکل سے 50 گھر ہوں گے، اس میں آپ کو 1 یا 2 مسنگ پرسنس کے لوگ ملیں گے. بلوچستان کے ہر شہر میں آپ جائیں تو سینکڑوں میں تو نہیں، 10، 20، 50 کی تعداد میں مسنگ پرسنس اور مسخ شدہ لاشیں کہ جو ہے آپ کو وہاں پہ شواہد ملیں گی. مگر اب وہ ایک نیا قانون لے کے آئے ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک سینٹر بنائیں گے، وہاں پہ ہم مسنگ پرسن کا مسئلہ وہ کہتے ہیں کچھ حد تک ریزالو ہو جائے گا. یعنی کہ ان کو 3 مہینے تک اجازت ہوگی کہ وہ بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے ان کو اٹھا لیں اور پھر کم از کم ان کو اس میں منتقل کر دیں گے، وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کی فیملی ممبر سے ان کو ملنے دیں گے. یہ قوانین صرف ہم لوگوں کے لیے کیا جو موجودہ نہیں، وہ کے پی کے لیے بھی یہی ہے. نہیں، جو موجودہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے اپنے ادوار میں بھی اس طرح کی قانون سازیاں کی تھی، اس طرح کی قوانین بنائے تھے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنانے والے میاں نواز شریف تھے، لیکن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی ان کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی. نیب کی بنیاد رکھنے والے میاں صاحب تھے اور نیب کا پہلا تو نہیں دوسرا وکٹم وہی اور اس کی فیملی تھے. پیکا، میں ان سے اب پیکا جو قوانین آیا ہے یہ خود نہ کہ صرف اپنی قبر کھود رہے ہیں، اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں، بلکہ اس ملک کی جمہوریت کی وہ قبر کھود رہے ہیں جس کے مقابلے میں شاید محمد علی جناح کی قبر بھی کچھ معنی نہ رکھتی ہو. ہاں، یہ قوانین اگر وہ پاس کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی اولاد، ان کی اپنی، کیا زرداری صاحب بلاول بھٹو کو 2 دن کے لیے، وہ 90 ڈیز کے لیے رکھے ہوئے، اونلی فار 9 ڈیز، وہ ان عقوبت خانوں میں رکھنا پسند کریں گے؟ کیا میاں نواز شریف اپنے بیٹے حسین ہے یا اس کا نواسا ہے جنید، ان کو 10 دن کے لیے ان عقوبت خانوں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ الزامات تو لگتے ہیں جی دہشت گردی کے. کیا میاں نواز شریف پر دہشت گردی کے الزامات نہیں لگے؟ کیا ان پر نیب کے الزامات نہیں تھے؟ کیا زرداری، آصف علی زرداری، اس کی سسٹر پر نیب کے قوانین کے تحت ان کو ہمیشہ پیشیوں پر نیب کی عدالتوں میں پیش کیا نہیں جا رہا تھا؟ تو آج جو قوانین وہ ہم پر لاگو کر رہے ہیں، کل یہی قوانین ان پر لاگو ہوں گے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب مزہ آیا نہیں آیا. مگر دیکھیے اور بھی بہت ساری باتیں بلوچستان کے اندر ہو رہی ہیں. وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جی مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا نیچے کرتی ہیں، پھر بلوچستان کا جھنڈا اوپر کرتی ہیں. وہ جو ہے نعرہ لگاتی ہیں فری بلوچستان کا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ادھر کوئٹہ ہسپتال کے اندر وہ پہنچ گئیں جب جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد انہوں نے جو لاشیں ہیں وہ باہر انہوں نے نکال لی اور کہا کہ یہ ہم بتاؤ کہ یہ کس کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں، قوانین اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتی ہیں. منیزہ، پاکستان کے جھنڈے کی آپ لوگوں نے عزت کہاں چھوڑی ہوئی ہے؟ یہاں پہ منشیات فروشی اس پاکستان کے جھنڈے کے تلے ہوتی ہے، یہاں پہ اسمگلنگ اس پاکستان کے جھنڈے کے تلے ہوتی ہے،
یہاں پہ تمام غیر قانونی کام پاکستان کے اس جھنڈے کے تحت ہوتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں سے رینسم کلیکٹ کرنا, ان گاڑیوں میں اغوا کیا جاتا ہے جس کے ڈیش بورڈ پہ جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. پاکستان کی جھنڈے کی تو آپ لوگوں نے خود یہ قدر, یہ عزت رکھی ہوئی ہے. آپ پھر مارنگ سے یا مجھ سے کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس کی قدر, پہلے آپ خود اس کی قدر کریں. جہاں تک جعفر ایکسپریس کا تعلق ہے یا مارنگ, وہ اس کا خود جواب دے, لیکن ہم نے جو سنا ہے, دیکھیں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, کتنے BLA کے لوگ مارے جاتے ہیں, وہ ابھی تک جو ایک کسوٹی سی بنی ہوئی ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن BLA خود کلیم کرتی ہے کہ جی میرے 5 بندے تھے, باقی ہم نے نکال دیے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے ان کی تصویریں شائع کی, ہر ایک کا جو ہے پروفائل, کس کا تعلق کہاں سے ہے, اور وہ فدائین کا انہوں نے اس کو درجہ دیا. لیکن سول ہاسپٹل میں لاشیں تو 5 کی تو نہیں آئی تھی. کانسی قبرستان میں 13-14 کے قریب لاشیں تو وہاں پہ رات کی تاریکی میں دفنائی گئی ہیں. وہ کن کی تھی؟ جن کو عیدی کو جب سونپی گئی تو عیدی والوں نے انکار کیا کہ ہم یہ نہیں دفنا سکتے. جلد بازی میں وہ وہاں پر ان کے وہ خون آلود کفنز تھے, باکسز, وہ بھی وہاں پہ چھوڑ گئے. جو بھی تھے, چاہے وہ BLA کے تھے یا اس ٹرین میں موجود پیسنجرز تھے, کیا ان کو ایک کفن کا حق ان کو نہیں تھا کہ ان کو ایک اسلامی طریقے سے ان کا جنازہ نماز پڑھائی جاتی؟ آپ کے لوگ جب کارگل میں مارے جاتے ہیں, آپ کا دشمن اول ہندوستان ان کی جنازے نماز پڑھا کر ان کو کفن میں اور آپ کے پرچم میں لپیٹ کے آپ کے حوالے کرتا ہے, لیکن آپ منہ پھیرتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. یہ جو کچھ تھے مسلمان تو تھے, ان کو جنازہ نماز ان کا حق نہیں بنتا تھا. ان کو رات کی تاریکی میں آپ دفناتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ تو چور کی داڑھی میں وہ تنکے کی مترادف ہے نا. آپ بغیر ان کو آئیڈینٹیفائی کیے ان کو دفناتے ہیں. اور جو سول ہاسپٹل میں جو لاشیں ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ جائیں دشت کے علاقے میں, نامعلوم جو افراد کا ایک قبرستان بنایا ہوا ہے, تو جب لوگ سنتے ہیں کہ جی کوئی لاش یہاں پر پہنچی ہوئی ہے, تو ان کے لواحقین صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے وہ آتے ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی واقعی یہ ہمارا ہے, کوئی عزیز ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا شوہر ہے. تو کوئی آپ, یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی, چاہے وہ دہشت گرد تھے, چاہے کوئی اور بھی تھے, ان کی تصویریں چھاپتے اخبارے میں کہ یہ لاشیں ہیں جس کی بھی ہیں لے جاؤ, انکاؤنٹر میں ماری گئی ہیں, آپ نے ان کو کس انداز میں ان کو مارا ہوا ہے, جس کی بھی ہیں وہ لاشیں ورثاء کے حوالے کریں. آپ تو ان کے وارث تو نہیں ہیں. جو مارنے والے ہیں وہ ان کے تو وارث تو نہیں ہو سکتے. آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ان کی لاشیں جا کے دفنائیں؟ اگر کوئی ان کا وارث ہے, چاہے وہ کلیم کرتا ہے, چاہے اس کا خونی رشتہ ہے, چاہے اس کا قومی رشتہ ہے, چاہے اس کا علاقائی رشتہ ہے, آپ تو ان کسی بھی ایک میں فٹ نہیں آتے. آپ کا صرف ایک ہی رشتہ ہے کہ آپ قاتل ہیں, وہ مقتول ہیں. تو قاتل کبھی تدفین نہیں کرتے. قاتل اسی طرح شاہراہوں پہ یا صحراؤں پہ لاشیں جو ہے پھینکتے ہیں. دیکھیے ایک اور الزام بھی لگتا ہے, اور وہ الزام یہ ہے کہ جو بھی بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, BLA ہے, اس کے پیچھے ہندوستان ہے, اس کے پیچھے افغانستان کی حکومت ہے, اس کے پیچھے اور عناصر ہیں, انٹرنیشنل گیم کھیلی جا رہی ہے ادھر, اور لوگ نہیں چاہتے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو. یہ الزامات اتنے ہم نے سنے ہیں, وہ آج کے نہیں ہیں. لوگوں کے لیے شاید یہ الزامات نئے ہوں, ہمارے لیے بہت پرانے ہیں. حیدرآباد سازش کیس, عراق سے ہتھیار آتے ہیں, اور عراقی جو ہے رجیم اور ان کی انٹیلیجنس یا ان کی فوج یا حکمران اتنے اندھے ہیں کہ وہ بلوچستان میں اور اسلام آباد میں فرق نہیں کرتے. وہ اسلام آباد, حالانکہ ہمارا 800 کلومیٹر ساحل ہے, اگر ان کو ہتھیار پہنچانے ہوتے تو یہاں پہ پہنچاتے. وہ ایک محض ایک ڈونگ تھا اس وقت کی جمہوری حکومت کی طرف سے کہ بلوچستان کے ان سیاستدانوں کو
یا نیب کے ان اکابرین کو کسی بھی طرح سے جو ہے نا کانسپریسی کیسز میں جو ان کو پھانسی دی جائے. لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا ضیاء الحق نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ضیاء الحق کے آنے کے بعد وہ ان کا پلان, وہ مشن جو ہے ناکام رہا, اور پھر انہی کے ساتھ حکومتیں بنائی گئی. صحیح ہے, انہی لوگوں کے ساتھ حکومتیں بنائی گئی. اور کیا یہ الزام صرف بلوچستان کے لوگوں پہ آیا؟ بنگلہ دیش میاں نواز شریف بنگالیوں پہ آیا, ایبڈو جب لگائی گئی. میاں نواز شریف پہ نہیں آیا الزام کہ اس کی فیکٹری میں جو ہے نا ہندوستان کے لوگ کام کرتے تھے؟ ذوالفقار کا کس تنظیم سے تعلق تھا؟ پیپلز پارٹی سے نا. اور ذوالفقار کو چلانے والے شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو تھے. لیکن وقت جب ضرورت پڑی, اس کی بہن کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کرنے والے ہم نہیں تھے. ان کو عہد دینے والا غلام اسحاق خان تھا, جو اسٹیبلشمنٹ کا خاص بندہ کہلاتا تھا. تو یہ الزامات ہم پہ, چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ جی اس میں بیرونی قوتوں کا جو ہے کی سازش ہے. لیکن کیا ان بیرونی قوتوں کو اس سازش کے مواقع کس نے دیے ہیں؟ کیا نواب بگٹی کو ہندوستان نے کہا تھا آپ ان کو اس طرح ماریں کہ ان کو پتہ نہ چلے؟ آپ کی والدہ محترمہ خود گئی تھی وہاں پر, انہوں نے جا کے وہاں ان کی باتیں سنی. کیا نواب بگٹی کی طرف سے کوئی ایک ایسا الفاظ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جی ہم اس ملک کو نہیں مانتے, ہم آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں. ان کو مرڈر کیا جاتا ہے, وہ کیا ہندوستان کے کہنے پہ؟ یہاں پر روزانہ آپ یہ 5واں ملٹری آپریشن جاری ہے جہاں پر آپ ممکن ہے آپ نے کوئی ملیٹنٹس مارے ہوں گے, لیکن 20% آپ نے ملیٹنٹس مارے ہوں گے, 80% آپ لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. اور ان بے گناہوں کے مارنے پہ کس بین الاقوامی قوت نے اگر کہا ہوا ہے, وہ سازش اگر انہوں نے کیے, چاہے ہندوستان نے کیے, افغانستان نے کیے, تو اس کے اہلکار یہ اس ملک کی ریاست بنی ہوئی ہے. یہی رویہ آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف کیا. بنگالی تو ہم سے زیادہ محب وطن تھے. پاکستان بنانے میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا, کوئی کردار نہیں تھا, اور جتنا رول بنگالیوں کا تھا شاید ہی نہ سندھیوں کا ہوگا, نہ پشتونوں کا ہوگا, نہ پنجابیوں کا ہوگا. پنجابیوں کا تو بالکل نہیں تھا. لیکن بنگلہ دیش بنانے میں ان کا بڑا رول تھا, اس ملک کی فوج کا. مجیب الرحمان کے 6 نکات مان لیے جاتے, کون سا آسمان ٹوٹتا؟ 1973 کے آئین میں ان میں سے شاید کچھ چیزیں آپ لوگوں نے مان لی ہوں گی, لیکن اس سے 3 سال پہلے آپ لوگ انکاری رہے. صرف ایک کو اپنی حق درمی, فوج کو اپنی طاقت کا استعمال, ایک پولیٹیکل پارٹی کو اقتدار کی ہوس. کیونکہ اگر بنگلہ دیش ہوتا, عوامی لیگ ہوتی, تو آج دن تک یہاں پر وزیر اعظم یا میجورٹی حکومت جو ہے بنگالیوں کی ہوتی, اور شاید عوامی لیگ میں دڑے بھی بنا دیے جاتے, لیکن پھر بھی گیند جو ہے بنگلہ دیش میں ہوتی. مگر عمران خان سے آپ کی کیا امید ہے؟ ونس بٹن ٹوائس شائے. ہم نے آزمایا ہوا ہے. دیکھیں میں زیادہ لوگ کہتے ہیں تبدیل ہو گئے عمران خان صاحب, جیل میں ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, سوچتے ہیں, مگر پھر بھی کہتے ہیں بات تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی. دیکھیں نا, جب بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے تو اللہ بلوچستان, اللہ کہتے ہیں عربی میں مائنس بلوچستان, بلوچستان کے علاوہ وہ جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے گا وہ پھر اقتدار کی بات کرے گا, وہ صوبوں کی بات نہیں کرے گا, وہ اختیارات کی بات نہیں کرے گا. یہاں پہ لوگوں کی ہوس جو ہے وہ اقتدار کی ہے, اختیارات کی نہیں. اور جب یہاں پر لوگوں نے اختیارات حاصل کیے, اور وہ اختیارات آسانی سے نہیں ملیں گے, جو رجیم 75 سالوں سے قابض بیٹھی ہوئی ہے ایک سیاہ ناگ کی طرح, ایک ازدیا کی طرح اس اختیارات کے خزانے پر, اس سے یہ خزانہ چھیننا جو ہے آسان نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک ریولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ
اس طرح کے ماحول میں اس طرح ممالک میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ ملک جو ہے اس ملک میں انقلاب کی کوئی مجھے کرن نظر نہیں آتی. آپ جب کہتے ہیں کہ اس ملک میں مجھے کوئی انقلاب کی کرن نظر نہیں آتی، مہرنگ بلوچ کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، اب اینٹی ٹیررزم چارجز اس کے اوپر لگیں گے، آپ لوگ سیاست سے باہر آ گئے ہیں، آپ ہو گئے، مالک بلوچ صاحب ہو گئے، آپ مین سٹریم سیاست میں اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک سال کے اندر ہم صفایا کر دیں گے، یہاں پہ جتنی بھی انسرجنسی ہے اسے ختم کر دیں گے، مین سٹریم پولیٹیشنز اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. واٹ از دا فیوچر آف بلوچستان؟ ہاؤ کین دس کنٹینیو، دا فائٹنگ اینڈ دا کلنگ؟ Munisa, it's not the first time. You remember when Musharraf is in power, even if you go back during Zulfikar Ali Bhutto, even further back during General Ayub, these are the dialogue that we've been hearing from day one. کہ ہم ان کو مار دیں گے، ان کا کلا کما کر دیں گے، اردو اگر میری صحیح ہے، ان کی کمر توڑ دی ہم نے. لیکن آج کے بلوچستان میں اور آج کے 10 سال پہلے کے بلوچستان میں یا آج کے 20 سال کے بلوچستان میں آپ دیکھیں بہت جو ڈفرینس آپ کو ملے گا. پہلے کچھ ٹرائبل ایلڈر تھے جو پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، جو لیڈ کر رہے تھے پولیٹیکل اسٹرگل کو اور انسرجنسی کو. لیکن آج بات جو ہے نا نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور بلوچستان میں کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ ملیٹنٹس جو ہے نا ان کا کنٹرول نہ ہو. آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو آ کے قبضے کرتے ہیں، آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں پولیس لیویز ان کے تھانوں کے ان کے ہتھیار چھین کے لے جاتے ہیں. مگر کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے جی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو قبضہ کر لیتے ہیں جی. پھر آپ کیا دیکھیں؟ رات کی تاریکی میں وہ اگر وہ آتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ نکل نہیں پاتی. کنٹرول تو ہے نا. یہ نوبت آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی. بلوچستان کا نوجوان اب مایوسی کی اس حد تک پہنچ چکا ہے، اب وہ ہماری بھی نہیں سنتا. اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم پالیٹکس میں جائیں گے تو مے بی ویل بی دیئر ٹارگیٹ. Do you think that Balochistan is on the verge of separation? From the both side. جو ہمارے عام اسٹرگل کرنے والے ہیں ملیٹنٹس، وہ اگر چاہتے ہیں کہ بلوچستان الگ ہو، لیکن اس سے زیادہ رول جو ہے نا ہماری ریاست، ہمارے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ جو رول ادا کر رہی ہیں. They both of them are pushing Balochistan towards that end. بہت بہت شکریہ. یو اسپوکن ویری آنیسٹلی، ویری بولڈلی ٹو آس. آپ ہمیشہ ایسے بات کرتے ہیں، مگر اس ماحول میں اس طرح کھل کے بات کرنا، یو آر ویری کریجس اینڈ وی سلوٹ یور اسٹرگل ان بلوچستان. میرا خیال ہے کہ بلوچستان آج جہاں کھڑا ہے، ہم بھی بلوچستان کو کور کرتے آئے ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے. میں نے کبھی بلوچستان کو اس حال میں نہیں دیکھا. امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، ماں سوا اس کے کہ جو ہماری حکمراں جماعت ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچے کہ اگر ہم نے اکٹھے مل کے رہنا ہے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز یا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ضرور شروع کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ شروع نہیں ہوا تو پھر معاملات اتنی تیزی سے ان کے ہاتھوں سے نکلیں گے کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net